السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات، زکوٰۃ میں جہاں بہت ساری شرطیں ہیں، انہی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے کہ اس پر یعنی مال پر سال کا گزرنا، جسے عربی میں حولان حول کہا جاتا ہے۔ سال گزرنے کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ہاں عام لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی مال میں زکوٰۃ ہوگی جس مال پر پورے سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ یہ بات اپنی حد تک تو صحیح ہے، لیکن یہاں مشکل یہ آ جاتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس مال ہوتا ہے اور سال گزرنے کے دوران اس مال کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو جو اضافہ ہوتا ہے یا جو اس مال کے ذریعے سے انسان کو منافع ملتا ہے، کیا اس کو بھی اصل مال کے ساتھ شمار کیا جائے گا، یا ہر فائدے اور ہر اضافے کے لیے الگ سے سال کا انتظار کیا جائے گا؟ یہاں آ کر کے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر، ہر منافع پر، ہر پیسے پر سال کا گزرنا ہونا چاہیے۔ جب تک سال نہیں گزرے گا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اور وہ مال نصاب تک پہنچ گیا ہے اور وہ مال جو نصاب تک پہنچا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ پورے سال رہتا ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اس مال کے ذریعے سے جو بھی سال کے دوران آپ کو فائدہ ہوگا اسے بھی اصل مال کے ساتھ شمار کیا جائے گا اور وہ اصل مال کے تابع ہوگا۔ لہذا جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے سال گزر جانے کے بعد، یا جب سال گزر جائے گا، تو اس وقت آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اور اس اصل مال کے ذریعے سے کتنی آمدنی ہوئی، ان سب کو شمار کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں سے بعض منافع پر 1 مہینے ہی کا کیوں عرصہ گزرا ہوگا یا 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا، تو اس منافع کے لیے الگ سے 1 سال کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اصل مال کے ساتھ شمار کیا جائے گا اور اس کا سال بھی اصل مال کے تابع ہوگا۔ یہاں پر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر پیسے پر، ہر منافع پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے اور یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اس مسئلے پر بہت سارے علماء نے اجماع نقل کیا، جیسے امام ابن منذر ہیں، امام ابن قدامہ ہیں، امام قرطبی ہیں، امام عینی ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ ان تمام لوگوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ اگر آدمی کے پاس مال ہے، نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اور اس مال سے جو بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے جب سال گزر جائے گا تو اسے بھی اصل مال کے ساتھ شمار کر کے زکوٰۃ دی جائے گی، منافع کے لیے الگ سال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ متفق علیہ مسئلہ ہے جس پر علماء کا اجماع ہے، کیونکہ اگر آپ ہر پیسے کے لیے اور ہر مال کے لیے، ہر منافع کے لیے الگ سال کا انتظار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے یا تو ہر مہینے زکوٰۃ دے گا، وہ یا تو اکثر و بیشتر زکوٰۃ دے گا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حساب رکھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے اس کا حساب رکھنا کہ کس مہینے کے اندر ہمیں اتنا فائدہ ہوا، کس مہینے کے اندر اتنا فائدہ ہوا، کس مہینے میں کتنا پیسہ تھا، کس مہینے میں کتنا پیسہ زیادہ ہوا۔ اس کا حساب رکھنا بے حد مشکل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ان پڑھ قوم ہیں، لکھنا پڑھنا ہم کو نہیں آتا ہے۔ لہذا یہ شریعت جہاں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے وہیں عام لوگوں کے لیے بھی ہے، جاہلوں کے لیے بھی ہے، امیروں اور غریبوں کے لیے، چھوٹے اور بڑے سب کے لیے ہے۔ لہذا ہر پیسے پر سال کا گزرنا مطلب نہیں ہے۔ اس کو آپ کلیئر کر لیجئے، اور اس کو اور بھی مسائل سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے انسان جانور کی زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سب دلائل ہیں جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ پہلی دلیل اجماع ہو گئی، دوسری دلیل یہ ہو گئی کہ اس کا حساب رکھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ناممکنات میں سے کہ انسان ہر پیسے کا حساب رکھے،
اور اگر ہر پیسے کا حساب رکھے گا اور اگر کوئی کر لے جاتا ہے تو اسی صورت میں اس کو گویا کیا تو ہر سال بھر زکوٰۃ دینی پڑے گی یا سال کے اکثر و بیشتر حصے میں اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تیسری بات یا تیسری دلیل یہ ہے کہ جیسے جانور کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جانور کی زکوٰۃ میں بھی سال کا پورا ہونا شرط ہے، لیکن جب جانوروں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو جانوروں کی زکوٰۃ دیتے وقت صرف سر گنے جاتے ہیں، جانوروں کی عمریں نہیں پوچھی جاتی۔ جو محصل ہوتا ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا ہے کہ جو جانور ہیں کیا پورے سال یہ ہمارے ساتھ تھے، ایسا سوال نہیں کیا جاتا۔ اور ان جانوروں کے اندر کچھ جانور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جسے درمیان میں خریدا گیا ہو، یا کچھ جانور ایسے ہوں گے جو بیچ درمیان میں پیدا ہوئے ہوں گے، کچھ جانور دودھ پینے والے ہوں گے، کچھ جانور پر 6 مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا، کچھ جانور پر 2-3 مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا، سب کو شمار کیا جائے گا، سب کا شمار کیا جائے گا، کیونکہ وہ سب اپنی ماؤں کے اور اصل کے تابع ہیں۔ لہذا ہر جانور پر سال کا گزرنا مقصود نہیں ہے کہ ہر جانور سال بھر کا ہوگا تبھی زکوٰۃ دی جائے گی، نہیں، جتنے بھی جانور ہوں گے سر گنے جائیں گے، اگر وہ مطلوبہ عدد جو شرط ہے، نصاب ہے، اس تک پہنچ جائیں گے، اس پر انسان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، چاہے اس میں کچھ جانور ایسے ہوں گے جو 2-3-4 مہینے کے ہوں گے، کچھ جانور ایسے ہوں گے جو 2-3 سال کے ہوں گے۔ لہذا اس میں جب وہ نصاب کو پہنچ جائیں گے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور کبھی بھی اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر کے آج تک کبھی بھی یہ سوال نہیں کیا جاتا ہے زکوٰۃ دینے والے سے کہ تمہارے پاس جو جانور ہیں ان جانوروں کی عمریں کتنی ہیں، کیا سب جانور 1 سال کے ہو گئے ہیں یا چھوٹے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتا۔ ایسے ہی جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ کے پاس جو رقم ہے اس رقم پر کتنے سال کا عرصہ گزرا، یہ سوال نہیں کیا جاتا۔ لہذا انسان کے پاس اگر مال ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، اس مال پر سال گزر گیا، اس کی انسان زکوٰۃ دے گا، اور سال کے دوران جتنا بھی منافع اور فائدہ اس مال کے ذریعے سے ہوگا وہ سب کو سال کے اینڈ میں شمار کیا جائے گا اور سب کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ صرف اصل مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، بلکہ اصل مال کے ساتھ ساتھ جو منافع اور فائدہ ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں، ایک آدمی ہے، اس کے پاس محرم کے مہینے میں 4 لاکھ روپیے ہوتے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب جب ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، ذی الحجہ تک یہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے، ذی الحجہ 1 سال ہو گیا، اب وہ اس مال سے بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اور اس مال کے ذریعے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ صفر کے مہینے میں 4 لاکھ اس کا تھا، محرم میں 4.5 لاکھ ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا 5 لاکھ ہو گیا، ربیع ثانی کے مہینے میں پھر 50,000 اس کا کم ہو گیا، مان لیجئے فائدہ نہیں ہوا یا کم فائدہ ہوا، پھر دوسرا مہینہ آیا، اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، مان لیجئے اسی مال سے۔ ایسے ہی فائدہ ہوتا رہا، اور جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو اس آدمی کے پاس مان لیجئے 10 لاکھ ہو گئے، تو آدمی پوری 10 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں 1-2 لاکھ ذی الحجہ کے مہینے میں فائدہ ہوا ہو یا ذوالقعدہ کے مہینے میں اس کا فائدہ ہوا ہو، تو یہ سارے جو فائدے ہیں اصل مال کے تابع ہیں، لہذا ان تمام فائدہ کو اصل مال کے ساتھ شمار کیا جائے گا اور پورے مال کی انسان زکوٰۃ دے گا۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں تاکہ یہ جو ایک ذہن بنا ہوا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر پیسے پر، ہر منافع پر سال کا گزرنا، یہ قطعاً مطلوب نہیں ہے، بلکہ اجماع کے خلاف ہے، نصوص اور دلائل اور عمل اور سنت کے خلاف ہے۔ لہذا جو اصل مال سے فائدہ ہوگا اس کو اسی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ ہاں، اگر اصل مال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا ایک الگ اور مستقل سبب ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے الگ سال کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس جو مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اور دوران سال اس کو وراثت میں 5 لاکھ مل گئے، مان لیجئے اس کے والد کی یا کسی کی وفات ہوئی اور وہ وارث ہو گیا اور اس کو 5-6 لاکھ مل گیا اس کو، تو ایسی صورت میں چونکہ جو 5 لاکھ روپے اس کو ملے ہیں اس کا تعلق اصل مال سے نہیں ہے، یہ وراثت کے طور پر ملا ہے، لہذا اس کے لیے الگ سال کا اعتبار کیا جائے گا۔
یا کسی نے آپ کو ہبہ دے دیا، عطیہ اور تحفہ دے دیا، اور اتنا تحفہ اور عطیہ دیا جو نصاب کو پہنچا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اصل مال جو تجارت کر رہا ہے اس کے ساتھ شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا سبب الگ ہے، اس کا اصل مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا الگ سال کا اعتبار کیا جائے گا۔ لہذا جب اس پر سال گزرے گا تب وہ اس کی زکوٰۃ دے گا، اور اگر سال نہیں گزرا، اس نے استعمال کر لیا، کھا لیا، پی لیا، یا مال چوری ہو گیا اور کچھ ہو گیا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یا دوران سال اس کو کچھ ایسا فائدہ ملا جو اس کا اصل مال سے تعلق نہیں ہے، جیسے ایک آدمی کے پاس مان لیجیے جانور ہے، جانور کی زکوٰۃ دیتا ہے، وہ دوران سال مان لیجیے اس کو سونا ملا، چاندی اس کو ملی، تو سونا اور جو چاندی ہے اس کا جانور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو جانوروں کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، بلکہ اسے الگ نصاب اس کا ہے، اور اس پر سال کا اعتبار کیا جائے گا۔ جب سال گزرے گا اس سونے چاندی یا پیسے پر، تب وہ اس کی زکوٰۃ دے گا، اس کو جانور کے ساتھ نہیں ملائے گا، جانور کے ساتھ اس کو نہیں ملائے گا، اس لیے کہ جانور کا نصاب الگ ہے، وہ الگ جنس ہے، اور سونا چاندی اور کرنسی الگ جنس ہے، لہذا ان کو جانوروں کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر انسان تجارت کرتا ہے یا اس کے پاس جو مال ہے، اگر اس مال کے جنس ہی سے اور اصل مال ہی سے اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے، تو اس فائدے پر سال کا گزرنا مطلوب نہیں ہے، اصل مال پر سال گزر جائے گا، لہذا اس منافع کی بھی اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دی جائے گی، اور ہر پیسے پر سال کا گزرنا مطلب نہیں ہے۔ تو یہ بات چونکہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر عام ہے، اور لوگوں کے ہاں غلط کنسپٹ ہے، اور لا علمی اور غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنایا، اور آپ سے گزارش ہے کسی ویڈیو کو کثرت سے لوگوں کے اندر عام کریں، لوگوں کو پھیلائیں، یہ خیر ہے اور ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے، لہذا اتنا زیادہ لوگوں کے اندر یہ پھیلے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دین کی سمجھ بہت ضروری ہے، دین کی سمجھ سے انسان دین پر صحیح معنوں پر عمل کر سکتا ہے، اس لیے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال سب کو دیتا ہے، جس کو چاہتا اسے بھی، جس کو نہیں چاہتا اس کو بھی دیتا ہے، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ لہذا دین کی سمجھ میرے بھائیوں دنیا اور مال سے بہت اہم ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے، علماء سے اور جو سلف صالحین کے منہج کے مطابق اور عقیدے کے مطابق جو دین کی نشر و اشاعت کرتے جو علماء ہیں، ان کے سامنے ہمیں زانوئے تلمس طے کرنا چاہیے، اور ان سے ہمیں دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ انسان انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے، واٹس ایپ یونیورسٹی سے، یا جو ہے یوٹیوب یونیورسٹی سے انسان علم حاصل کرے، تو وہاں تو سب کچھ ہے، وہاں باطل بھی ہے، کچھ حق بھی ہے، اور اس طریقے ساری چیزیں ہیں، لہذا وہاں سے نہیں، انسان صحیح سوتے سے علم حاصل کرے، صحیح چشمے سے۔ اگر چشمہ مقدر ہے اور چشمے کے اندر اگر گدلا پانی بھی ہے تو انسان گدلا پانی بھی پی لے گا، لیکن اگر چشمہ صاف ستھرا ہے اور تو اس سے انسان اگر پانی حاصل کرتا ہے تو صاف پانی اسے ملے گا۔ لہذا انسان جب اپنی صحت کا اتنا خیال رکھتا ہے تو دین کے لیے بھی اس کے لیے خیال رکھنا ضروری ہے کہ صحیح اور جو صاف چشمے اور سوتے ہیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ان سے انسان جا کر کے علم حاصل کرے۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو میں ایک عام غلط فہمی جو پائی جاتی ہے اس کو ہم نے دور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔ اور ایک بات کلیئر کر دوں، یہ جو سال کی شرط ہے یہ جانوروں کی زکوٰۃ میں شرط ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ میں، اور سونے چاندی سے بنے ہوئی جو کرنسیاں ہیں، کیونکہ کرنسی سونے اور چاندی کے تابع ہے، ان کے اندر ہے یہ، اور جو پیداوار ہوتی ہے، پیداوار پر سال کی شرط نہیں ہوتی، جتنی بار زمین سے فصل اگے گی اور نصاب کو پہنچے گا اس پر انسان زکوٰۃ دے گا۔ یہ جو سال کی شرط ہے یہ سونے چاندی اور جانوروں کے لیے شرط ہے کہ سال میں ایک بار انسان زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔